ہاں جی خیال کرو آنکھ پٹو. یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا درجہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے. ایک کھیر نہیں پکی ہوئی، جاؤ جناب دے وچ کیوڑا پیا تے میوہ پیا کھوپرا پیا. اے جدوں لگدی ہیں نا کٹیاں چالاں سیدھیاں آئے تو پوچھو امیر خسرو کو لو، پھر سمجھ میں آتا ہے یہ محبت ہے کیا ہے، عشق کیا ہے. خدا کی قسم وہ انہوں کو کسی پوچھے نا، وہ حضرت کو دور تھوڑے جو نا ظاہر دور ہوئے عاشق کسی معشوق کو دور ہوئے تو ظاہری طور پر حضرت نظام پاک نے انہوں نے کہا نا تو اتھو انہوں خط لکھے خط سنو کچھ اور ہی نہ سمجھے تو ساں اکثر تقریر کی جی پیا کرتا ہے. وہ خط انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا ساکی قاسے کہوں لاج لگے، ساکی کاسے کاسے کہوں موہے لاج لگے، اے موہے پی کی نجریہ مار گئی، او میں نے لاج کا گھونگھٹ کھول دی اور مونے لاج کا گھونگھٹ کھول دیو پیا جیت گئے میں ہار گئی. یہ سمجھ آئے نا حضرت جی قبلہ ڈاکٹر صاحب کتھوں گلنا سمجھ آونا تو ساں آدھی بس صرف ایک تسبیح پڑھا ہوتا کہ استغفر اللہ پڑھی جاؤ پر جب تک عشق نہ ہو بات بنتی ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ پوری بھری امت میں حضور نے مولا علی اور حضرت عمر فاروق کو کس کے پاس بھیجا؟ اور کچھ سوچو تو صحیح ہو جڑے ہو اور کچھ ہاتھ مارو پہلے تو عشق ہونا چاہیے جی نہیں تو عقل نو مارو ہے. اور بھری امت میں چھپا عطا فرما کے فرمایا عمر اور علی جانا لوگ اسے چلا چلا کہتے ہیں، شان تمہیں بتاؤں اس کی کیا ہے؟ عرض کی جان قربان کریں بتائیں. فرمایا ہے کرن میں نشان اس کے اس کندھوں پر اور جسم پر بازو پر ہوگا، برس کا اونٹ چرا رہا ہوگا، بال بکھرے ہوئے ہوں گے، گنگے کا بھی ہوش نہیں ہوگا، میری محبت میں مبتلا ہے، صبح و شام میرے تصور میں روتا اور پھڑکتا ہے. اور سنو لوگ اسے دیوانہ سمجھتے ہیں، تم دیوانہ نہ سمجھنا. اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جنت میں داخلے کے وقت اسے روکا جائے گا اور فرشتے جب اسے روکیں گے وہ ڈر جائے گا. پھر وہ فرشتوں سے کہے گا مجھے کیوں روکا؟ فرشتے کہیں گے ہم کون ہیں روکنے والے؟ رب نے رکوایا ہے. پھر وہ رب سے کہے گا میرے رب کیا میں جنت میں جا نہیں سکتا؟ اللہ فرمائے گا ویس جنت بنائی ہی میں نے محبوب کے غلاموں کے لیے ہے، الہی مجھے روکا کیوں گیا؟ کہا ٹھہر اور دوزخ کی طرف دیکھ کر ایسے انگلی سے اشارہ کر، جتنے جہنمیوں کی طرف تو اشارہ کرے گا رب رحمان تیرے اشارے سے انہیں جنتی. دنیا کیا سمجھتی ہے؟ اے جے جنت کی قیمت، اے اجے بچے انگلی اویس دی ہے، سرکار کا عالم کیا ہو؟ میں کہتا نا وابیاں دی مت ماری گئی اپنے جلسیاں تے وہ رائے ونڈ وہ تقریر کرتے ہوئے تبلیغی اجتماع میں وہ نک چھنک کے وہ جڑا ہے جمیل ہے وہ نک بڑا چھک چھک کے نہ چھکے آدھا ہے. ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں جس سے پتہ چلے گا چھبت کتنی قوم کرتی ہے. تبلیغ کی شانے بیان کرتے ہیں تو واقعہ سنا ہمارے آپ بلول دانے دا سچ وہ ہوتا ہے تو اصول جنہ جو سر چڑھ کر بولے الفضل و ما شاہدت بہل آدھا. فضیلت وہ ہوتی ہے دشمن جس کے قائل ہوں، دشمن جے دے قائل آون وہ فضیلت بیان. وہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت بلول دانا رحمت اللہ علیہ تعالی ایسے پاؤں ڈالتے تھے ریت میں. اور میں وہ دی نقل تے صحیح نہ کر سکتا تو میں نوں کرنے بھی نہیں چاہیے جنہ دی میں کردا ہوں وہی کافی. وہ بیٹھے ہوئے تھے ایسے پاؤں ریت ویکھی نا دریاواں دے کنارے جائے اونج میں جنگلاں تہاڈا اس علاقہ بھی انجدا ہے. ریت جو پیر وڑدے سن اوتے کٹدے سن مٹی چگی جی بن جاندی سی پیر کھچ لیندے سن.
تو وہ بنا کر وہ کہتے تھے جنت کا محل ہے کس لینا ہے. ویچن والے پترا تھڑیاں تے بھی ویچتے نہیں جنت دھیان کریں. جی یہ دھیان کرنا ان کو کیا پتا انہیں کیا خبر انہیں عشقی میں ٹھپیا ٹھیک کر کے. ہاں بہت ٹھپیا میں کہا نہ پتر نہ اونج سانو تسی چلا سمجھو چلے سی. ہاں بابے انہوں توتی پائی ہوئی سی نا فرید پاک نے بابا ہاں جدوں گٹلیوں کی طرف دیکھ کر سونے کی بنائی انہوں نے کہا وہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا بابا ہی ہے. چلے تو سی نہیں ہے چلے سمجھ دے بندے. ہم نے اسے کہا تو سوچ جو دل میں اگر ہم نہ بتائیں ہمارا باپ کوئی جو پچھلے کر چکے وہ بھی دس دے جنہ پنگا لاؤ ساڑے نال جیڑا درویش ہے انہوں درویش رہن دیو. لازمی طور پر ہے ہم کوئی بولنے تب تمہیں سمجھ آئے. چپ کر کے اللہ اللہ کرو یہ عاشقوں اور ملنگوں کی ہے راہ ہے. تم سے نہیں چلنے ہوتا نہ چلو نہ چلو مگر کبھی بے ادبی نہ کرنا مارے جاؤ گے. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے آپ کے بیٹے نے وہ لکھی ہے اس کا نام ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت. اٹھاؤ جا کر وہ کتاب پڑھو. اس میں لکھا ہے درویش یہ اعلیٰ حضرت بریلوی لکھ دیں فرماندے حضرت خضر علیہ السلام چڑھے نا تو پہاڑی تھے ایک درویش ستے آتے چادر لائے. خضر علیہ السلام میں نے انہوں پیر نہ ٹھوکر مار اٹھے فجر کی نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھ. اس چادر کو نہیں لئی انہیں کہا گل سنو میری تو جا اپنا کام کر میں نماز پڑھدا پیا تو جا اپنا کام کر. انہوں نے کہا تو اچھا میں نے پتہ ہے سارا تیرے چکر مکر دا تو ہے رجال الغیب بچوں تو تو مرد حق ہیں عبداللہ بچوں ہیں تو تم چکر کر کے چادر اٹھائی ہوئی نا بندیاں کو چھپنا چاہنا ہے. ابھی بتاتا ہوں جا کر لوگوں کو اے جی ولی تو پیچھے پیچھے تیرے مخلوق نہ لاواں. اس جنے چادر لائی نہیں چادر بچوں اس بولیا اس کہا بابا یہ ہے امت محمدیہ ساڑھے تو زیادہ خضر دی ٹھڑکی ہے تو میں کہہ دس دے سارے انہوں خضر ہے. بندے میرے پیچھے لاویں گا جو میں تیرے پیچھے نہ لائے تو گل کریں. تو وہ نس کیا کہ دوسرے پہاڑ دے حضرت خضر علیہ السلام چلے گئے اعلیٰ حضرت بریلوی فرما دوسرے ایک پہاڑ پر گئے تو ایک مائی ستی ہوئی مائی یہ تسی جانا آگے مائی دی سنو وہ مائی ستی وہ خضر علیہ السلام نے انہوں یہ گل کی تھی انہیں بھی یہی کی تھی. انہوں نے کہا میں لوگوں کو بتلاتا ہوں تو ولی ہے اس نے کہا میں بھی لوگوں کو بتلاتی ہیں تو خضر ہے. اگر تم کون ہے انہیں کہا میں وہ دی بیوی ہیں جنہوں مل کے پیام دا ہے جنا بھی تو جنانی بھی دو میں تگڑے فقیر. تو پھر ایک اور اب میں اپنے بابے غوث پاک کی سنانے لگا کیا بات ہے اے بھی ذرا برداشت کرے یا غوث اعظم. فرماتے ہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا ان سے اے دسو کہ کوئی تساں ایسا بھی جنا ہے سمت میں جس کی طرف تم پھرتے ہو اور جس کا ادب دل میں رکھتے ہو. انہاں کیا ہے حسن اور حسین کا بیٹا رہتا بغداد میں کہتے اسے عبد القادر ہے اس کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں وہ ہیں ہمارے گرو. تو قبلہ ایک اور جملہ حضرت خضر نے وہاں پر فرمایا اللہ اکبر میں وہ ہوں بنی اسرائیل کے نبی جسے سمجھنے کی کوشش کرتے رہے اور یہاں یہ حال ہے میں مصطفیٰ کی امت کے فقیروں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا. کیا بات اور قبلہ یہ کام ہے تو انداز نہ عشق ہو گئی نا تو کیویں پتہ لگے عشق ہے اور بندہ اعتراض کر مارے فلانا ہے جی اور یہ یوں ہے جی یہ تو یوں ہے یہ تو یہاں ہے. خبردار کبھی بے ادبی نہ کرنا. یاد رکھنا کہ حب درویشاں کلید جنت حب درویشاں کلید اور دشمن ایشاں سزائے لعنت. ان کے دشمنوں پر لعنت ہے اور فقیر کا دشمن براہ راست خدا کا دشمن ہے. اے پھر مڑ کے سن لو سیدھا خدا کا دشمن ہے. اللہ نے نہیں فرمایا من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب جو میرے ولی کا دشمن ہو اعلان جنگ میں کرتا ہوں تو رہ گئی جنت. وہ فقیر بیچ دے رہے وہ فقیر ہے. میں حضور کی شان آپ کو سناتے ہوئے بتلا رہا تھا کہ یہ حضرت اویس کرنی ہے. جب ان کی انگلی کا یہ حال ہے تو رسول اللہ کی انگلی کا عالم کیا ہو. تو جمیل صاحب تبلیغی صاحب جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں غور سے سنیں. کہتے ہیں وہ پھر اچھا واقعہ تو سچا سناتے ہیں وہ
وہ کہتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے چکی بنا رہے سن تے کہندے سن جنت لے لو 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 جنت لے لو. تو انہوں کا حال کیا تھا بتلاؤں حال دونوں ٹنگوں میں ڈنڈا دیتے کہ دونوں ٹانگوں میں ایسے ڈنڈا دبا کر لمبا سا ایک ڈنڈا وہ پیچھے کسیٹدا انہوں اتھوں نپڑیا ہوا ہونا ڈنڈا تو گلیوں میں پھرنا تو کہنا ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے مڑیاں کہنا چلا ہے پاگل پاگل پاگل. بلول نے اگے کے جانا ہے تو وہ پیچھوں لوگوں نے منڈیاں نے رولا پانا ہے تو بلول دے سامنے اگر کسی آونا ہے تو بلول نے کہنا ہٹ جا پیچھے میرا گھوڑا بڑا گرم ہے لات مارے گا دانت توڑ دے لات مارے گا اور دانت توڑ دے گا. یہ ان کا اولیا تھا اور یہ ان کا حال تھا. اگے کے معاملہ سی کہ جگی بنا کر ریت کی تو اس کو وہ کہتے تھے لینی ہے جنت لے ہو جانے لینی ہے. اچھا وہ زبیدہ پہنچ گئی وہاں اور ساتھ یہ ہارون الرشید تھا یہ بادشاہ اور ملکہ وہ پوچھے وہ زبیدہ نے کہا یہ کی کرتے ہیں ملنگا انہوں نے کہا جنت بیچتے ہیں لوگ ہی. اس نے کہا دے دو ایک کوٹھی مرے کو بھی دے دو مال جنت کا دے دو. زنانیاں ذرا عقیدت جلدی جلدی رکھ دیں یہ تو تمہیں پتہ ہی ہے نا جنیا نے گھٹ رکھ دیا لیکن باقی پیروں میں رکھ دیا ولی بھی ہوئے خامت تو انہوں گھٹ من دیا 100 بچوں کو 1-2 ہے باقی ذرا اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے. لیکن عورتوں میں محبت زیادہ ہوتی بنسبت مردوں کے اور یہ حدیث شریف ہے اور اگر کہیں تو سنا دوں. حضرت علی المرتضیٰ نے تنہائی میں حضور سے پوچھا میں تواڈے نال محبت کیہو جی کراں حضور میں تواڈے نال محبت یہ مولا مرتضیٰ پاک نے عرض کی. حضور نے فرمایا علیکم بالعجائز علی انج میرے نال محبت کر جی میں مدینے دیاں بڑیاں کر دیں مدینے دیاں بڑیاں مائیاں جی میں کر دیاں تو وہ تو ان پتہ ہے نا وہ شیشی پرنی گلاب وہ حضور دے پسینے دی تے رکھنی تے نرجو برکتا اول سریاننا اے مائیاں دا حال ہے میرے کلیجے دی ٹکڑے ہوتے اکھاں دے اتاریو. تو اس لیے حضور نے یہ فرمایا تو مائی جی تھوڑا یہ محبت والا عنصر ہوتا ہے تو مرد ذرا ڈاڈا ہوتا ہے نا. تو ہارون الرشید پاس تھا تو اس نے کہا اے لے بھائی 50 دینار میں نے پھڑا تو جنت دا مال تے ڈاکٹر صاحب ماریا انہیں ہاتھ ہی کی باوے بلول نے پن دیتا پیر جی ہو جڑا چگا جا بنے ہن دسو جنت دیتی 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 او پیر جی کیڑی آکھے جے ول ویکھو پن کے پراں جناب 50 لے کے او درم جیب وچ پائے انہاں کی کرنا سی جو ونڈدے سن منڈیاں وچ جیب وچ پائے جناب تو انہاں کہا جا تینوں جنت. وہ بادشاہ نے کہا ہارون الرشید نے کوئی کتنی تو سیاਣੀ ہے کیڑی پڑھی لکھی ہے کیڑی چبلاں والی گل کیتی ہے ہاں جی جنتوں لبھی وہ کوئی اللہ دی یہ بندی ہے غسل کر کے خوشبو لگا کے نماز روز راتی تہجد نفل وغیرہ درود کیا کرتی وہ جا کے گل سن بی بے تو ہے میرا کہتے ہوئے محل تک پہنچا. رات آ گئی اپنے اس محل دے کمرہ خاص میں تے پہنچیا آرام فرما رہے ہیں اکھ لگی فرشتے چک کے جنت چ لے جنت چ لے گئے جدوں وہ تکیا بڑا وڈا محل چمکاں پہ ہمارے تے باہر لکھیا قصر زبیدہ. وہ پوچھیا فرشتے نو ایک کون ایک کہتا ہے انہاں کہا زبیدہ کا ہے اگر وہ تو میری بیوی ہے انہاں کہا جی دنیا کی بات ہو رہا ہے یہ آخرت یہ اتھے دیاں گلاں نے بیوی تیری اتھے اتھے تھوڑی ہے اگے میں پھر کے ویکھ لواں انہاں کہا نہیں جا سکدے غریب نواز اندر ایتھے ہی پلٹو پیچھے یہ مائی نے اجازت دینی اندر تاں ہی وڑنا ہے. وہ پھر فرشتیاں نو پوچھدے نے یار چل ٹھیک ہے میں اندر تے نہیں وڑدا پر ایک گل دسو میری وہ بیوی ہے میں انہوں جاندا چوکھے اعمال ایہو جے تے میری علم وچ نہیں ہوندے پر جنہاں دی جزا ایڈا وڈا محل ہوئے انہاں کہ حضور یہ عملاں نال نہیں دیہاڑی بیلول کولوں 50 دینار دی. اچھا مزے دی گل ایک واقعہ سنان والے کون ہیں کبھی جمیل کبھی جمال اے ادھر وہ سناتے ہیں ادھر ہم سنا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب
لو جی گل مکی سویرے اٹھیا نس پیا وہ گیا ادھر دریا کے کنارے بیٹھا ہوا بلول جناب نے جی کی حال ہے جی والنا اگر جنت لین آیا انہیں آخر بیٹھے اس واسطے آجا آجا آخر جی پھر دیو ایک مال انہیں ماریا ہاتھ وہ بھی چکی جاندی ہے ریت گروندا تھا تو بنا ہوا ہوتا ہے وہ ٹوٹ کے پڑا گئی انہیں جیب چ 50 دینار کے نا 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 1000 دینار 2000 انہوں نے کہا توبہ توبہ کل تو 50 کا تھا بیٹا کل بغیر دیکھے تھا سبحان اللہ اور میں تو انہیں پوچھنا چاہتا ہوں اگر بہلول کا یہ حال ہے تو علی کا عالم کیا ہوگا اگر بہلول کا یہ حال ہے تو حسنین کا عالم کیا ہوگا اگر بہلول کا یہ حال ہے صدیق و عمر کا عالم کیا ہوگا اور پھر خود سوچ لو ان کا عالم کیا ہوگا جس کے چہرے پر خدا کی نظر ہے یا رسول وہ تو خدا کی مقصود ہے بہلول مقصود ہے نہیں گل مقصود تو شروع ہوئی سی بہلول مقصود ہے خضر مقصود ہے موسیٰ و نوح علیہ السلام مقصود ہے تو جب غیر مقصودی غلاموں کا یہ حال ہے تو مقصود اعظم کا عالم کیا ہے وہاں تو پروردگار عالم فرماتا ہے یا محمد کل احد یطلب ردائی وانا اطلب ردا کا اے آمنہ کے لال پیارے سن لے پوری کائنات مجھے راضی کرنا چاہتی ہے میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں اور یہ جتنی شانیں یہ بیان ہوئی ہیں حضور کی یہ قطرہ بھی نہیں یہ کیا ہے یہ آخری گل میں کرنے لگا یہ قطرہ بھی نہیں ہے بھولیا نہ اس گل میں ایک جو کچھ اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے تو جو کچھ پیر میر علی شاہ صاحب نے تو جو کچھ سیال والوں نے تو جو کچھ غوث پاک نے تو جو کچھ خواجہ معین پاک انہاں ساریاں رحمہم اللہ تعالی انہاں سبڑا جو بیان کیتا ہے تو وچی ایک تھلے دی درجہ ہے اتے چلیے جو کچھ مولا علی نے بیان کیتا ہے سبحان قرآن دی قسم ہے میں نے جو کچھ صدیق اکبر پاک نے کچھ بھی بیان نہیں ہو سنو ہو جڑے ہو ان سارے صحابہ بما مولا علی کے بیلیو ایک قطرہ بھی نہیں بیان ہو سکا 1.25 لاکھ نبی رل کے شان مصطفیٰ اگر بیان کریں لسان نبوت کے ساتھ قیامت آ سکتی ہے مصطفیٰ کا ذکر پورا نہیں ہو سکتا اے ایمان رکھو یہ پتہ ہے بڑے بڑے جڑے محدث ہیں انہاں ساریاں دا جڑا امام ہے امام المحدثین پتہ ہے انہوں نے یہ حدیثاں ساریاں لکھ کے نا حضور دیاں کٹھیاں کر کے جڑا آخری جملہ لکھا ہے ذرا سنیں جی چاچو وہ فرماتے ہیں اجتماع فی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کمال الصفات ما لا يحيط به حد ولا يحصره عد سبحان اس کا معنی کیا ہے فرمایا جو اللہ نے مصطفیٰ کی ذات میں کمالات جمع کر دیے ہیں اگر کوئی ان کی حد دیکھنا چاہے کہ کتنے تک نہیں حد نہیں ملے گی حد نہیں ملے اور اگر کوئی گنتی شروع کر دے 1 2 3 4 5 6 لاکھ پہنچے کروڑ پہنچے ارب تک پہنچے خرب تک پہنچے اگے نکل جائے ایک وقت آئے گا گنتی ختم ہوگی مصطفیٰ کے کمالات بیلیو حضور نال انی محبت رکھو رہ گئی اعمال کون منکر ہے نماز دا کون منکر ہے اللہ ساڑیاں نسلاں نو بھی منکر نہ کرے آمین اللہ ساڑیاں نسلاں وچ تہجد پڑھنے والے پیدا کرے نمازاں پڑھن والے بنائے روزے مگر ایک گل جاندیاں ہویا انج نہیں بے خبری فویل للمصلین بے خبر نمازیوں کے لیے کیا ہے یہ تھوڑا جا دس دے کسی نو پتہ ہے بے خبر نمازیوں سے پیر جی کی ہے ویل کیا ہے بے خبر نمازیوں کے لیے جہنم ہے اور باخبر نمازی اب مجھ سے پوچھو کہ یہ نویاں کہانیاں یار تو لے آیا تیری تقریر سنو کہ سب پریشان ہو گیا یہ بے خبر نمازی تو باخبر نمازی یہ کیا ہوتا ہے نمازی تو نمازی ہوتا ہے ہم ابھی آپ کو بتلاتے ہیں باخبر نمازی کون ہے
कलेजे के टुकड़े हदीस बुखारी में मौजूद है। बाखबर नमाजी है, मुसल्ले पर खड़ा है, नाम सिद्दीक़ अकबर। ये बेखबर नहीं, बाखबर नमाजी है। हुजराए अक़दस से पर्दा सिरकता है। ये पीछे भी बाखबर है, आगे भी बाखबर है। और खबर किसकी है? उसकी है जिसे खबर हर बेखबर की है। वो मुसल्लों से फिर गए, ये बाखबर है। और जो ये कहे इनका ख्याल आने से नमाज जाती है, वो बेखबर है दोनों नमाजी। पर एक नमाजी जहन्नमी है, एक जन्नती है। जिसके कलेजे में मुस्तफा है वो जन्नती है। दुआ मंगो अल्लाह सानू बाखबर नमाजी बना। आमीन। अल्लाह साड़ियां नस्लां नू भी नमाजी बनाए। लेकिन ये नमाज कबूल हुजूर दी वजह से। हदीस पहले सुना देती, ये दरूद ही ना पढ़ो तो नमाज कबूल नहीं होती। फरमाया जो मेरी औलाद पर और मुझ पर दरूद, औलाद भी है ना, ये भी ध्यान च रखना। आ कईयां नू औलाद तो बड़ी परेशानी हो जाती, वो भी फिना फिन्नार है। फरमाया काबे का पर्दा पकड़ रखें, रात सारी क़याम करें, दिन को रोजे में रहें और जिक्र फिक्र करते रहें, और मेरे बच्चों में से किसी एक से बुग़्ज़ रखें। फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उसकी कसम जिसके कब्जे में मुझ मोहम्मद की जान है, जहन्नम का कुत्ता तो वो हो सकता है, जन्नत की खुशबू भी नहीं। तो औलाद के मामले में भी डंडी मारनी नहीं है, चूंकि औलाद की मोहब्बत ना हो तो फिर ये हजूर दी भी कबूल नहीं। हुण फिर मुझे ना आखदे भी औलाद अगे निकल गई, हजूर तो कोई नहीं निकली, ना निकली ना निकल सकती है। फरा है असल की, कभी नहीं निकल सकती आगे। हजूर बेमिसल है, बेमिसल थे, बेमिसल रहेंगे। और उनकी बेमिसलियत की पहली दलील मैं आपको बतलाऊं, दलील नाल के मनना उंज मैं तुहानू दस रहा कि पूरी शबी नहीं है हसन पाक और ना हुसैन पाक। ये कदे तुसां गौर नहीं की थी? एक सीने हुण नहीं पढ़िया तुसीं, एक सीने तक एक अगे पाँव, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पाँव तक। उसने सिजदे इनके जामों में है नूर का। एक जहां तक अल्लाह नू केड़ा कोई जोर लगदा सी सारा बनाना। बोलो प्यारियो बोलो, अल्लाह पाक को कौन सी परेशानी थी? पूरे का पूरा बना देते शबी। अच्छा एक नो बैठे रहना, एक ने इथों इथे तक बनाया, यानी अल्लाह इथों इथे भी बना सकता है। एक नो इथों इथे तक बनाया, ये भी बना सकता है। जो वख वख बनाया एक ही बना। सुभान फरमाया अल्लाह की गैरत को ये भी गवारा नहीं, वाह। खुदा की गैरत को ये गवारा नहीं कि आपकी औलाद में भी कोई ये कहे कि मैं कामिल शबी हूं। उनकी कामिल शबी हसनैन बिन पुत्र हो। और जहां केड़ा है जेड़ा दम मारे। अब आप कह सकते हैं सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो सच्चे प्यो दी सच्ची धीए, तो सच्चे नबी दी सच्ची बीवी, सच्चियां मोमना दी सच्ची मां, वो फरमाती हैं चलते हुए, बोलते हुए, अता करते हुए, मुस्कुराते हुए, गुफ्तगू करते हुए, बात सुनते हुए, ठहरते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए, कोई पूरी उम्मत में सैयदा ज़हरा से ज्यादा हजूर के मुशाबे नहीं। सुभान सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से आगे बढ़कर कोई भी आपकी शबी नहीं था। जागते हो, सुनते हो, कोई चलने में चले सैयदा तो लगता है सरकार चल रहे हैं, बोले तो लगता है सरकार बोल रहे हैं, अता करें लगता है सरकार अता कर रहे हैं, सुने लगता है सरकार सुन रहे हैं, बैठी हूं तो लगता है मुस्तफा बैठे हुए हैं। ये यहां पर शबीए कामिल बनती चली जा रही है। लेकिन आंख पट तो जड़िया होश कर, सैयदा औरत है, सैयदा औरत है। यहां फिर रब ने फर्क लाया। चलने फिरने में कामिल शबी, शक्ल में कामिल शबी, जिन्स बदलाई ताकि कोई ये ना कहे कि मर्दों में कामिल। ये खुदा को गैरत खुदा की इतनी है। ये बाकी हमारा अहले सुन्नत का ये अकीदा है। दुनिया सजने खबड़ियां मैं ना करदा अहले सुन्नत का ये अकीदा है। अहले बैत हैं तो सरकार से, असहाब हैं तो सरकार से, और जेड़ा आशिक सरकार दा होवे
نہ صحابی تو پھر سکتا ہے نہ اہل بیت تو پھر سکتا سبحان اللہ دسو شاہ جی تساں چلو جتنی بھی میرے نال محبت کرتے ہو ہن تساں میرے تے اعتراض کرو گے کہ توتی صحیح نہیں یا یہ اعتراض کرو کہ تیری اکھ صحیح نہیں اور کسی نال کوئی محبت کرتے سی نا یہ بھی پرانی ایک عربی دی کتاب جی میں پڑھا اور محبت بھی کرتا تھا ایک دن 11-12 سالاں بعد انہیں آخیا تیری اکھ وچ نا محب نے آخیا محبوب نے آ تیری اکھ وچ ایک داغ ہے انہیں کھچ کے چنڈ ماری تڑاخ دی آواز اٹھ انہیں کنجرا تیری محبت ختم ہو گئی ہائے اب ہمارے کو تو محبت ہے انہیں کہا کتنے ہے داغ 12 سالاں دا ہن تینوں نظر آیا پہلے محبت ہے سی نا نہیں نظر آیا ہن مکیے تے تینوں نظر آیا پترا جے کدے عیب ہوے محبوب چ او نہیں نظر آندا تے ساڈا محبوب تے خلقت مبررا من کل عیب کیسے عیب ہو سکتا ہے یا عیب قریب کیسے آ سکتا ہے صدیق پاک ہیں بلے بلے عمر پاک ہیں بلے بلے عثمان پاک ہیں بلے بلے علی پاک ہیں بلے بلے اس لیے کہ ہم جانتے ہیں یہ سب تو فیلی ہیں جس کے تو فیل ہے وہ سرکار ہے گل ساری سرکار کی گل ساری سرکار کی یہ بات رکھنا جدوں تو یہ بھی تھوڑے جے کئیاں نوں نا گل ہضم یہ نہیں ہوندی ذرا کئی مطلب اہل بیت دی محبت وچ کوئی تھوڑے جے ہوندے نا اگے وہ اوہ کچھ شیعہ دی گلاں سن سن کے نا جس طرح وہ کہندے کوئی سیدہ پاک نہ ہوتی سرکار دا تے کچھ نہ اللہ معاف حضور محتاج نہیں ہے یاد رکھنا اپنے رب کے سوا کسی کے محتاج نہیں بے شک کسی کے محتاج نہیں سیدہ پاک سلام اللہ علیہا ہم ہزار نہیں خرب مرتبہ منہ اپنا گلاب سے دھوئیں اس کے پانی سے پھر بھی پاک اتنا نہیں ہے کہ ان کا نام وہ تو طہارت کا سمندر ہے بے شک پاکی ہیں ان کا اس میں گرامی خدا کی قسم خالی خیال چلا جائے سرکار راضی ہو جائے میرے کلیجے کے ٹکڑوں وہ بھی سبب سرکار ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق آپ کا سبب بھی سرکار ہے بے شک سرکار صحابہ کرام حضرت عمر فاروق خود فرماندے وہ آپ نہیں انہاں دی گلاں میری گلاں وہ فرماندے میں وہی عمر بکریاں اٹھ چلاندا تھا ادھروں موڑا ادھر نکلے ادھروں موڑا ادھر نکل ادھروں موڑا ادھر نکل اٹھنا میرے کو قابو ہون حالت جنا ہوں اے آگی نیل نہیں چلتا ہم خط لکھتے چل تو بہنا شروع کر دیتا ہے کہ کسی جنے کیا پھر وجکا تو تیرا عمر ہے نہ کہا میرا کیا وجکا ہے گل ساری سرکار کی بات سرکار کی ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں تو حضور پر پکے رہو حضور کو انا منو یعنی اشیا انے واہ منو یہ بالکل حضور دے معاملے تے کوئی گل کسی دی سن نہیں جیڑا بندہ سنے گیا آپ تو پیر کے بارے میں نہیں سنتے حضور کے بارے میں کہاں سنتے میں تو نہیں سنتا قرآن شریف کی قسم تساں اے نویں نویں سنگیو مینوں جان دے نا پوچھ لو شان ہوے پن ٹنگا دیاں ہوندیاں جڑا میرے شیخ کے بارے میں بھی بات کرے تو سرکار تو پھر سرکار ہے ہم نے تو سرکار کی جھلک دیکھی ہے دیکھنے والا کوئی ہو صحیح ہے اس کو نظر آتا ہے نہ وہ آنکھ والے ہیں جو تیرے جوبن کا تماشا دیکھ دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے انہوں انہیں نو آنکھوں پہ پکھے لگے ہوئے تھے تو دو چل دے پہنے تو دو ترے پرہ چل چار پرہ چل دے وہ ہے نہیں کہتے تو ساں کوئی پکھے ہماری لگے پکھائی وہ جھوٹا نہیں وہ دینا لڑائی نہیں کرنی جھگڑا نہیں کرنی وہ کوئی قصور نہیں حق تعالیٰ سبحانہ انہیں اس کو دیدہ نہیں دیا بینائی نہیں دی تو اسے لڑنا بلکہ اس کو پیار سے کہے کہ میرے تے اعتماد ہی چل دینے لڑائی سے کیا ہوگا اس تھوڑا ہی مننا ہے کہ قبلہ جنہ دی اکھ ہے انہوں نے دسن دی لوڑ ہی نہیں اس لیے میں کہتا تو جھگڑا نہ کریا کرو تے عاشقیاں نو تبلیغ دی لوڑ نہیں اے میرے سرکار عاشقاں نو اے جڑا تبلیغ والا کام ہے نا کیڑا یہ عاشقاں نو لوڑ نہیں یہ غافلاں نو اے میری جی غافل نو جگاؤ غافلاں شاہ جی عاشقوں کو لوڑ ہے تبلیغ پیر جی بولو ڈاکٹر صاحب مطلب تساں کو جی لوڑ تو سارے نو ہے اینو لوڑ ہے اگر آپ کہتے ہو سارے کو لوڑ ہے تو کیوں صدیق اکبر کو لوڑ نہیں حضور پھرے نا اے نماز پڑھانے پھر گئے نا پھرے نہیں پھرے او بیت المقدس پہلا قبلہ تھا پھر حضور پھرے نا کسی ایک صحابی کو حضور نے فرمایا تھا فرمایا میں پھرن لگا تو میرے پیچھے پھر جائے انہوں نے لوڑ نہیں سمجھاؤں اب صدیق اکبر کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے پیچھے پھرنا ہے اوے بھائی ادھر دھرم ہی ہے جدھر یار پھرے ادھر
کئی سنگی میں کہا تیریوں تقریریں سن کے بندے بے عمل ہو جاؤ. میں کہا ذرا عاشق بن دو, اے بے عمل نہیں ہو سکتے. عاشق بننے دو, پھر تماشا دیکھو, اگر عشق سچا ہوا عمل خود آئے گا. عمل خود آئے. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر. مصطفیٰ اونچا بولے ذرا, ابو بکر ابو بکر. دونوں ہاتھ کھڑا کر کے بولے مصطفیٰ کا ہم سفر, ابو بکر ابو بکر. مصطفیٰ کا ہم سفر. چمن چمن کلی کلی, چمن چمن کلی کلی. اے گلاں تو میں تاں دس رہا میں عاشقاں نوں نہیں عاشق سمجھدا. عاشق نوں پتہ ہے مولا بھی سرکار, مولا علی کس کے, ابو بکر پاک کس کے, اور حسنین کس کے. جانا حضور کی جانا, حضور دے سینے تے کھڑا جنا کوئی جمعہ ماں نے سینے تے پیر تھے ہے جنا کوئی ننے ننے. اللہ کی قسم میں آپ کو روایتیں سناؤں, آپ کے طوطے شریف اڑ جائیں خدا کی قسم. حضرت امام حسن پاک کھڑدے ہیں نا, آپ نے پیشاب مبارک تھے فرما دیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ دوڑ دے گئے تو میں جی پانی لے آواں تو حضور نے فرمایا ٹھہر ٹھہر کیا کرنے لگا. ٹھیک صحیح ہے, اگے نہ میں کچھ بولنا, میں اتنے تک کافی. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. حضور سے عشق کرو. میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں, آپ نے جس محبت سے اس گاؤں میں آج ایڈی لمبی تقریر ہونی نہیں سی, کسی وجہ تو پر ہو گئی. اللہ تمہیں سلامت رکھے, اللہ تمہیں عاشق بنائے. روح نکلے میری تے تواڈی نہ تے کلمہ سرکار دا ہوے. محفل جاری و ساری ہے, اس طرح بالکل نہیں ڈسٹربنگ نہ کرے, بیٹھے رہو. بسم اللہ. حضرت بڑی مہربانی, علماء جڑے سارے بڑی مہربانی, راضی رہو.